ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے، ایک مقرر صاحب کی کلپ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دور نبوت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنے گھر کسی نہ کسی کو مہمان بنا کر لاتے تھے، جس سے ان کی بیوی بہت پریشان ہو گئی اور انہوں نے جا کر نبی اکرم علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ میرے شوہر ویسے تو نمازی آدمی ہیں، لیکن ہر دن یہ کچھ نہ کچھ مہمانوں کو لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں کھانا بناتے بناتے پریشان ہو گئی ہوں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر پیغمبر علیہ السلام خاموش رہے اور وہ واپس چلی گئیں۔ پھر جب ان کے شوہر صحابی تشریف لائے تو پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کہلوایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ میں کل تمہارے گھر مہمان بن کر آؤں گا۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور جب واپس ہونے لگے تو آپ نے شوہر سے کہا کہ بیوی سے کہہ دو کہ دروازہ کھول کر میرے پیچھے دیکھے۔ تو صحابی نے یہ بات بیوی سے کہہ دی تو وہ پردے کی آڑ میں دیکھنے لگیں تو یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے بہت سے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے وغیرہ چل رہے ہیں، جسے دیکھ کر وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ان کے شوہر سے فرمایا کہ جب کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو جتنی بلائیں ہوتی ہیں وہ مہمان کے ساتھ نکل جاتی ہیں اور رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو ان صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے اور ہے بھی یا نہیں، اس بارے میں تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری اور بظاہر یہ گڑھی ہوئی اور جھوٹی روایت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ جو صاحب کلپ میں بیان کر رہے ہیں وہ بھی بے سند بیان کر رہے ہیں، ایسی باتیں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور ویسے اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی کا حکم دیتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے صحیح احادیث میں اس کی طرف ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اور اکرام ضیف کو ایمان کی ایک اہم صفت بیان کیا گیا ہے۔ تو جو صحیح احادیث ہیں وہ بیان کی جائیں، جو بے سند باتیں ہیں وہ حضور اکرم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے سخت وعیدیں اس بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، تو بیان میں صرف صحیح باتیں ہی بیان ہونی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہمارے سامنے پیش کی گئی جس میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ تو خلفائے راشدین اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ تو سائل کا سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ عادل کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خلیفے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اس خلافت کا خلیفہ ہو جو علی منہاج النبوہ ہے، جس کی تحدید پیغمبر علیہ السلام نے 30 سال تک کر دی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کی فہرست میں داخل نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرے معنی خلافت کے آتے ہیں بمعنی امارت اسلامیہ، یعنی امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے جو اقتدار حاصل ہوتا ہے اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بعد میں خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ یہ اصطلاحات جاری رہیں۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ سے الگ ہے، وہ سلسلہ ہے ملوکیت کا، اور اس میں سب سے پہلی شخصیت سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس اعتبار سے ان کو الملک العادل کہہ سکتے ہیں، الامام العادل کہہ سکتے ہیں، اور امتیاز کے لیے کہ وہ خلیفہ راشد کے بعد
جو سلسلہ ہے اس کے چونکہ پہلے الملک بنے ہیں خیر الملوک اور اول الملوک میں داخل ہیں، اس لیے عام طور پر ان کو خلیفہ نہیں کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بمعنی امیر المومنین کے خلیفہ کہہ دے تو وہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو گوہ پائی جاتی ہے اور عرب کے ریگستان میں جس گوہ کا ذکر ہے، کیا وہ دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں کی قسمیں الگ الگ ہیں؟ اور ذبح کے بارے میں جو ائمہ میں اختلاف ہے، تو کیا ہمارے ہاں جو گوہ پائی جاتی ہے اس میں بھی اختلاف ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ گوہ چھپکلی کے انداز کا ایک رینگنے والا جانور ہے، جس کو اردو میں سوسمار بھی کہتے ہیں، اور جو عرب میں پایا جاتا ہے وہ ریتیلے میدانوں میں ہے، اور جو ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے یہ عام طور پر ندی نالوں کے کنارے پر ہوتا ہے، اور یہ گندگی اور غلاظت کھاتا ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک تو ہر طرح کی گوہ ناجائز ہے، چاہے وہ خشکی کی ہو، چاہے وہ پانی کے قریب والی ہو، اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں جو ریگستانی گوہ ہے وہ تو حلال ہے ہی۔ اب یہ جو پانی کے کنارے پر ہوتی ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ گندگی کھاتی ہے اور اس سے بدبو اٹھتی ہے، اس لیے اسے مکروہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی تفصیل انہی مسالک کے علماء سے ہی بتا پائیں گے۔ حنفیہ کے نزدیک تو چاہے یہاں کی گو ہو یا وہاں کی، بہرحال وہ ناجائز ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک حدیث عام طور پر بیان کی جاتی ہے تو اس کی سندی حیثیت مطلوب ہے، اور وہ حدیث سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے حوالے سے مروی ہوتی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کیا ہم قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن پاک کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں بہت شاندار بنی ہوئی ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت حدیم السماء، ان کے جو علماء ہوں گے امت کے وہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، اور آگے الفاظ ہیں کہ انہی سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹیں گے، یعنی اس کا نقصان خود انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس حدیث کی سندی حیثیت کیا ہے، اور اس میں جو علماء ہیں جو ذکر ہے اس سے کون سے علماء مراد ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث بیہقی نے شعب الایمان میں اور دیگر کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، لیکن یہ سنداً بہت ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی عبداللہ ابن دکین منکر الحدیث ہیں، بہت سے ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر کلام فرمایا ہے، لیکن اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو زمانہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے یہ باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں کہ مسلمان اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت کوتاہ ہے۔ قرآن پاک پر بھی تلاوت پر جتنا زور دیا جاتا ہے اتنا قرآنی ہدایات پر عمل نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مسجدیں تو بہت شاندار بن رہی ہیں لیکن نمازی بہت کم ہیں، اور جہاں تک اس میں علماء کا تذکرہ ہے تو اس سے علماء حق مراد نہیں ہے بلکہ علماء سوء مراد ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی خرابیاں دینی اور مذہبی اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں وہ زیادہ تر گمراہ علماء کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، اور وہی لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں جس سے فتنے رونما ہوتے ہیں، انتشار برپا ہوتا ہے، طرح طرح کی خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس کے جو مضامین ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، اور بہرحال ان تمام باتوں سے ہمیں اپنے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح دین پر استقامت نصیب فرمائے۔